خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حکمت نمبر 209۔ وقال علیہ السلام لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها عطف الضروس على ولدها وتلا عقیب ذلك ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثون۔ خوب، یہ حکمت امام نے آخری دور کے بارے میں فرمایا ہے۔ ٹھیک، پہلے تو اپنے دور حکومت کی طرف اشارہ کیا، کہا دنیا نے اپنا رخ ہم سے مول لیا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ آئے گی پلٹ کے ہمارے پاس۔ اور پھر ایک تشبیہ دی امام نے، وہ تشبیہ یہ ہے کہ جس طرح کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ جانوروں میں بہت سارے جانور ایسے ہیں کہ جو اپنے بچے کو بالاخره کسی نہ کسی عنوان سے تھوڑا بہت ضرر پہنچاتے ہیں، لیکن اس ضرر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے بچے کو پھر لاوارث چھوڑ دیں، اس کے دشمن ہو جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ وقتی طور پہ وہ کاٹتے ہیں اپنے بچوں کو، لیکن پھر جھکاؤ بھی ان کی طرف ہوتا ہے، پلٹتے بھی ہیں ان کی طرف۔ تو یہ دنیا کاٹنے والی اونٹنی کی طرح ابھی فی الحال کیا ہے، ہمیں ضرر پہنچانا چاہتی ہے، نقصان ہمیں کاٹ رہی ہے، لیکن پلٹی جس طریقے سے کاٹنے والی اونٹنی آخر اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے، پلٹتی ہے، اپنے بچے کی طرف آتی ہے، یہ دنیا آج ہم کو چھوڑ رہی ہے، آج ہمیں تنہا کر دیا ہے، اکیلا چھوڑ دیا ہے، ایک دن پلٹے گی۔ اور دیکھا دنیا نے یہ ظاہراً نبی کریم کی وفات کے بعد جب خلافت کا مسئلہ آیا ہے اور امیر المومنین کو تنہا چھوڑ کر کے لوگوں نے سقیفہ میں جب خلیفہ کا انتخاب کیا ہے تو اس کے بعد ظاہراً امام نے یہ جملہ فرمایا کہ آج دنیا نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، لیکن یہ ہماری طرف جھکے گی، بالکل ویسے ہی جیسے کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے۔ اور دیکھا 3 خلافتیں گزری اور اس کے بعد پھر دنیا پلٹی، آیا امیر المومنین کے در پہ بیعت کرنے کے لیے۔ تو یہ اس کے بعد امام نے یہ فرمانے کے بعد قرآن مجید کی یہ مشہور و معروف آیت ہے، جس آیت میں اللہ نے روئے زمین پر کمزور اور ضعیف لوگوں کی خلافت اور سلطنت کی بات کہی ہے کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو روئے زمین پر ضعیف ہیں ہم انہیں حاکم بنائیں، یعنی یہ امام زمانہ کی حکومت کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک، ہاں، لتعطفن عطف سے بنا ہے، عطف جانتے، عطف یعنی پلٹنا، جی، لتعطفن الدنیا علینا، یہ دنیا منہ زوری دکھانے کے بعد، سمجھ رہے ہیں، منہ زوری دکھانا، علینا یعنی ہمارے خلاف ہونے کے بعد، سمجھ رہے ہیں، ہمارے خلاف ہونے کے بعد، ہم سے منہ موڑنے کے بعد یہ دنیا، یہ شماسہا بعد شماسہا، یہ منہ موڑنا، سمجھ رہے ہیں، ہم سے منہ موڑنے کے بعد یہ دنیا ہماری طرف جھکے گی، ہماری طرف پلٹے گی۔ پھر اب یہاں سے
کیا ہے؟ تشبیہ ہے. عطف الضرو سے علی ولدہا، ویسے ہی جیسے کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف پلٹتی ہے. ضروس کاٹنے والی اونٹنی. عطف یعنی جھکنا، پلٹنا، واپس ہونا. ٹھیک. تو لتعطفن الدنیا علینا بعد شماسها، یہ دنیا منظوری دکھانے کے بعد پھر ہماری طرف جھکے گی. ٹھیک. کس طرح سے جھکے گی؟ عطف الضرو سے علی ولدہا، جس طریقے سے کاٹنے والی اونٹنی اپنے بچے کی طرف جھکتی ہے. اس کے بعد وتلا، اور تلاوت کی امام نے عقیب ذالک، اس جملے کے بعد. کس چیز کی تلاوت کی؟ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے. کیا؟ وَنُرِيدُ، اور ہم نے ارادہ کیا ہے، ہم نے چاہا ہے کہ ان نمن، کہ ہم احسان کریں. کن پر؟ ان نمن، ہم احسان کریں. علی الذین، ان لوگوں پر استضعفوا یا استضعفوا فی الارض، جو روئے زمین پر جو کمزور لوگ ہیں. روئے زمین پر جو لوگ کمزور ہیں، ہم نے ارادہ کیا ہے کہ نجعلہم ائمہ، کہ ہم انہیں امام بنائیں، ہم انہیں پیشوا بنائیں، ہم انہیں حاکم بنائیں. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث قرار دیں. آپ جائیں گے کتابیں اٹھا کر کے دیکھیں گے تو اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آپ کو وہ روایتیں مل جائیں گی کہ جن روایتوں میں امام زمانہ کی حکومت اور سلطنت کی بات کی گئی ہے. وہ دور آئے گا، وہ زمانہ آئے گا کہ جب روئے زمین پر جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، یعنی خود امام زمانہ اور ان کے چاہنے والے ہیں، اللہ انہیں حکومت اور سلطنت عطا کرے گا، زمین کی وراثت ان کے اختیار میں دے گا. ہاں، لِيَظْهَرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس لیے اللہ انہیں حکومت اور سلطنت دے گا تاکہ اللہ کا دین یعنی دین اسلام کیا ہے؟ پوری طریقے سے غالب آ جائے. دین اسلام کا غلبہ آج پوری دنیا پہ نہیں ہے. 250 سے زیادہ ممالک ہیں اور ان میں سے چند مملکتیں ہیں، 50-57 ممالک ایسے ہیں کہ جن کو کیا ہے؟ اسلامی ریاست یا اسلامی حکومت کہا جاتا ہے یا اسلامی ملک کہا جاتا ہے. البتہ ان میں بھی سارے کیا ہے؟ اسلامی ملک نہیں ہے، یا اگر نام کے ہیں، وَإِلَّا حقیقت میں اسلام ان ممالک میں نہیں ہے. اور اگر ان کا قاعدہ قانون اسلامی ہے بھی تو اس پر عمل نہیں ہے، نافذ نہیں. خصوصاً جو لوگ برسر اقتدار ہیں، جو حاکم ہیں، جو منصبدار ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہی لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں. ساری برائیاں انہی کے اندر بھری پڑی ہیں. جب حاکم مجرم ہوگا، جب حاکم ہی قانون کی رعایت اور پابندی نہیں کرے گا تو دوسرے سے کیا توقع رکھیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ چلیں. وقال علیہ السلام، حکمت نمبر 210. وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ تقیۃ من شمر تجریدا وجد تشمیرا وکمش فی محل وبادر عن وجل ونظر فی کرۃ الموئل وعاقبۃ المصدر
ومغیبت المرجع. ٹھیک، یہ حکمت نمبر 210. اس حکمت میں امام علیہ السلام نے آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اس شخص کے ڈرنے کی طرح جس نے دنیا کی وابستگی کو چھوڑ کر اپنا دامن کیا ہے سمیٹ لیا ہے. زہد دنیا جس نے اپنا لیا ہے، جس نے دنیا کی طرف اپنی وابستگی کو کم کر لیا ہے، دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ کر کے جس نے اپنا دامن بچا لیا، اس کی طرح جو تقوی کے دعوے دار بہت ہیں، تقوی ظاہر کرنے والے، اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بتانے والے بہت ہیں، لیکن ان کے اندر حقیقت تقوی آپ کو نظر نہیں آئے گی. تقوی اختیار کرنا ہے تو اس شخص کی طرح تقوی اختیار کرو جس نے دنیا کی وابستگی سے اپنے دامن کو سمیٹ لیا ہے. حقیقی متقی اور حقیقی پرہیزگار بنو، صرف زبانی نہیں. ہاں، دنیا کی وابستگی کو جس نے چھوڑ کر اپنے دامن کو سمیٹ لیا ہے، اور دامن سمیٹنے کے بعد اس کوشش میں لگ گیا، اس کی کوشش میں لگ گیا اور اچھائیوں کے لیے اس نے وقفہ حیات میں تیزگامی کے ساتھ چلا. یعنی کس طریقے سے آپ کے اندر تقوی پیدا ہوگا، حقیقت تقوی تک آپ کس طریقے سے پہنچیں گے، اس کا راستہ بھی بتایا ہے کہ آپ سب سے پہلے دنیا کی وابستگی، دنیا سے تعلقات، دنیا کی دوستی چھوڑیے. ظاہر سی بات یہ جو کہا جاتا ہے نا دنیا سے دوری، دنیا سے وابستگی کو ختم کرنا، دنیا سے تعلقات اور رشتے کو توڑ لینا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے سب کچھ چھوڑ کر کے بالکل جو ہے تنہائی اختیار کر لے، دنیا اور دنیا کی کسی بھی چیز کی طرف جو ہے توجہ نہ کرے. آدمی دنیا میں رہ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ضروریات دنیا تو کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس کے بغیر تو انسان کی زندگی مختل ہو جائے گی، ہے نا. پڑھنے کے لیے سفر کرنے پڑیں گے، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آپ کو رزق و روزی کا انتظام کرنا پڑے گا، رشتے کو نبھانے کے لیے لوگوں سے تعلقات قائم کرنے پڑیں گے، دنیا داری کے لیے آپ کو لوگوں کے یہاں آنا جانا، ملنا جلنا، یہ تمام چیزیں ہیں. پھر تعلق کیسے ختم ہوگا؟ تعلق ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بقدر ضرورت دنیا سے رابطہ رکھو. لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا میں تمہارا ایک حصہ ہے، ایک بھاگیداری ہے، ٹھیک، تم اپنا حصہ لے لو، بات ختم. اس کے علاوہ بہت زیادہ یعنی اپنا دل نہ لگاؤ، اسیر دنیا نہ بنو، بہت زیادہ دنیا کی محبت اپنے دل میں پیدا نہ کرو. تو جس نے دنیا کی وابستگی کو چھوڑ دیا ہو، جس نے اپنے دامن کو بچا لیا ہو اور پھر اچھائیوں میں کی کوششوں میں لگ گیا ہو، اور جو اپنی حیات اور اپنی زندگی کے اوقات کو کیا ہے تیزگامی کے ساتھ اس کی جانب بڑھے. کیونکہ خطرہ ہمیشہ انسان کے پیش نظر ہے، کب دنیا چھوڑنی پڑے، کب آخرت کا رخ کرنا پڑے. لہذا انسان خطرے کو پیش نظر رکھتے ہوئے نیکیوں کی طرف قدم بڑھائے، اچھائیوں کی طرف قدم بڑھائے.
اور اپنی قرارگاہ اور اپنے اعمال کے نتیجے اور انجام کار کی منزل پر نظر رکھے. یعنی انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ آخرت ہے. آپ کی آخری قرارداد آخرت ہے. آخرت میں کیا کام آنے والی ہے انسان کو؟ نیکیاں. تو نیکیوں کے لیے انسان کوشش کرے، پیش قدم رہے، برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے. یہی آمادگی ہے، یہی حقیقت تقویٰ ہے. پہلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا، جیسے اس سے پہلے ایک حکمت امام کی گزری، ایک شخص امام کے سامنے دنیا کی مذمت کر رہا تھا، تو امام نے اس کو پھٹکار لگائی، کہا زبان سے خالی جو ہے دنیا کی مذمت کرتے ہو، ویلا اگر حقیقت میں دیکھا جاؤ تو اگر وہ دنیا ہو تم، ہے نا؟ یاد ہے؟ ہاں، کہ تم دنیا کی مذمت کرتے ہو. جب ہم تمہارے عمل کی طرف دیکھتے ہیں تو تمہارا سارا عمل اسی دنیا کے لیے ہے، سارا ہم و غم تمہارا دنیا کے لیے ہے. دل میں محبت دنیا رکھ کر کے تو دنیا کی مذمت کرتے ہو. انسان جس کی مذمت کرتا ہے اس سے دوری کرتا ہے، نہیں ہے کہ اس کو دل میں جگہ دیتا ہے. یہ ایسے ہی ہے تقویٰ اور پرہیزگاری، کہ تقویٰ اور پرہیزگار انسان حقیقی معنوں میں بنے، اور جو حقیقی معنوں میں صاحب تقویٰ ہوتا ہے وہ دنیا سے وابستہ نہیں کرتا اپنے آپ کو، دنیا سے وابستگی کو، تعلقات کو ختم کرتا ہے یا کم کرتا ہے، نیکیوں اور اچھائیوں کی طرف اپنی زندگی کے اوقات کو گزارتا ہے. حصول عمل صالح، یا یہ کہا جائے کہ نیکیوں کے حصول میں زندگی کے اوقات کو صرف کرتا ہے، گزارتا ہے. اپنی آخری منزل پہ اور آخری قرارداد کی طرف اس کی توجہ ہوتی ہے. چلے، اتقوا اللہ، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. تقیت من، اس شخص کے تقویٰ کی طرح، اس شخص کے ڈرنے کی طرح. شمر تجریدن، شمر تجریدن، جس نے دنیا کی وابستگیوں کو چھوڑ دیا. شمر، چھوڑ دیا، رہا کر دیا. تجریدن، خالی ہونا ہے نا، تجرید یعنی مجرد ہونا، خالی ہونا، تنہا ہونا. شمر تجریدن، جس نے دنیا کے وابستگی کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا. وَكَمْ مَشَى فِي مَحْلٍ، اور لگ گیا. وجد تشمیرہ، وجد تشمیرہ، ہاں، وجد تشمیرہ، اور کیا ہے؟ کوشش میں لگ گیا، اور کوششوں میں لگ گیا. وَكَمْ مَشَى فِي مَحْلٍ، اور اچھائیوں کے لیے کیا ہے؟ آگے بڑھ گیا، نیکیوں اور اچھائیوں کی چاہت پیدا کر لی. وَبَادَرَ عَنْ وَجَلٍ، اور وقف حیات میں تیز گامی کے ساتھ چلا، اور تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ کیا ہے؟ آگے بڑھا چلا. وَنَظَرَ فِي كَرَّةِ الْمَوْعِلِ، اور اپنے خطروں کے پیش نظر. وَنَظَرَ، اور نظر رکھی، توجہ دی اس نے. فی کرۃ الموعل، نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف. وعاقبۃ المصدر، اور اپنی قرارگاہ کی طرف. مصدر، عاقبۃ المصدر یعنی وہی قرارگاہ، یعنی وہی آخرت. ومغیبۃ المرجع،
اور جو اس کا آخری مرجع ہے، جو اس کا آخری نتیجہ کار ہے یعنی آخرت، اس کی جانب۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام نے اس حکمت کے اندر آخرت کی طرف توجہ دلائی ہے، اور آخرت کی طرف توجہ کے لیے تقوی اور پرہیزگاری ضروری ہے، اور تقوی اور پرہیزگاری کی کچھ علامتیں ہیں، کچھ نشانیاں ہیں۔ تقوی اور پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے کچھ مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اس میں سے یہ ہے کہ انسان دنیا کی وابستگی اور تعلقات کو چھوڑے، نیکیوں کی طرف پیش قدم رہے، آخرت کے خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے کیا ہے جد و جہد کرے، اور آخرت کی جو انسان کا آخری مرجع ہے، آخری قرارگاہ ہے، اور آخرت جو انسان کی آخری منزل ہے، اس کی طرف خاص توجہ دے، تو پھر انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ اتنا رہنے دو۔